تم کبھی خشک جڑی بوٹیاں تھے، تمہارے اندر کی شفا تمہارے پکانے پر نکل آئی۔ ہم کس کے ذریعے معاش ہیں؟ شفا کا انتظار ہے بس۔ بالا خاتون، مجھے خوشی ہے کہ آپ کا رزق آج میرے دسترخوان پر ہے۔ آپ کی اس پیشکش کو میں کیسے ٹھکرا سکتی ہوں درویش افندی؟ شکریہ، مگر آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ شیخ ادب علی کی بیٹی، ہم جانتے ہیں آپ کو۔ تشریف لائیے۔ آپ سب بھی تشریف رکھیے۔ آپ نے ہی مسجد میں جڑی بوٹیاں رکھی تھیں، شکریہ آپ کا۔ مگر میں اس بیماری کے ساتھ جینے کی عادی ہو گئی ہوں درویش افندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادت ڈالنا الگ بات ہے، لیکن صبر کرنا ایک الگ بات ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح۔ بالا خاتون، حضرت ایوب علیہ السلام نے 80 سال کی زندگی میں کئی طریقوں سے کمایا، انہیں اللہ نے اولاد دی اور بہت سی دولت سے نوازا تھا۔ پھر ان کا امتحان کا وقت آیا، پھر اچانک سارا خاندان سو رہا تھا، گھر گر گیا ان کا، اور ان کے 10 بیٹے مل پہ تلے دب گئے، دل ٹوٹ گیا ان کا۔ مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک صبح جب وہ اٹھے، ان کے جسم پر بیماری لاحق ہو گئی۔ کوئی طبیب اس بیماری کا علاج نہ ڈھونڈ سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی دن گزر گئے اور بیماری پھیلتی گئی سارے جسم پہ ایوب علیہ السلام کے۔ معلوم ہے تمہیں، انجیر کی پتی تھے حضرت ایوب۔ شہتوت کا کاغذ بھی شکایت نہیں کرتا جب وہ ساتن میں بدل جاتا ہے، انہوں نے بھی کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ 18 سال پہلے طبیب بے بس تھے اور مرہم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ زخموں کی وجہ سے ان کا جسم اب نظر بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن ان کی بیوی رحیمہ ان کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اے ایوب، دعا کرو اپنے رب سے کہ اس مصیبت سے آپ کو بچا لیں۔ اور اپنی بیوی کی طرف ایوب متوجہ ہوئے اور کہا کہ اپنے رب سے ایسی چیز کیسے مانگ سکتا ہوں میں اب؟ یہ وہی رب ہے جس نے مجھے اپنی اولاد کے ساتھ 80 سال کی عمر عطا کی، ایسے میں اپنے حالات کی شکایت کیسے کر سکتا ہوں؟ چلو اب 80 سال تک دکھ سہتے ہیں، ہو سکتا ہے پھر ہم مدد کے طالب ہو جائیں۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جن کے متعلقین بھی تھے۔ یہ صورتحال شیطان کے لیے بالکل موزوں تھی۔ اس نے آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں فتنے پیدا کیے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کیسا نبی ہے کہ بیماری کا علاج نہیں ہے اس کے پاس؟ کوئی معجزہ کیوں نہیں ہوتا؟ آہستہ آہستہ سب ان کو چھوڑ گئے، مگر ایوب علیہ السلام نے شکایت نہیں کی کبھی۔ کئی برس بیت گئے اور ان کے زخم گہرے ہوتے گئے۔ زخم ان کے دل اور دماغ تک پہنچنے کے قریب آ گیا، اور اس وجہ سے ایوب علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، اگر وہ زخم میرے دل و دماغ تک پہنچ گیا، رب کو کیسے یاد کروں اب؟ انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔
رب نے کرم کیا، صبر کے احترام نے انہیں شفا سے نواز دیا اور انہیں مرنے والے بیٹوں کی جگہ دگنے بیٹے ملے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دولت سے نوازا۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو صبر کرتے ہیں، ایوب علیہ السلام کی طرح بالا خاتون۔ میری دعا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں شفا بخش ہوں۔ بہت شکریہ درویش افندی، آپ کی ان باتوں سے مجھے بہت طاقت ملی۔